You can trust. We are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंसलेशंस के हवाले से और रिफ़ंड्स के हवाले से और सरचार्ज के हवाले से जो आप लोगों के वेरियस क्वेश्चंस हैं उनको सम अप करने के लिए एक मैं समझता हूँ क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि बजाय इसके कि आप लोग बार बार सवाल करें, हम आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैनेजमेंट बोर्ड ने डिसीजन लिया है वो हम आपको नरेट कर देते हैं। जो बोर्ड है या कंपनी है या ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट है, वो किसी की भी कैंसिलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सब यही चाहती है कि जिसने जो जो कमिटमेंट की है वो पूरी करें, और हम अल्लाह पाक के इज़्ज़न से, अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी कमिटमेंट पूरी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस भी मजबूरी की वजह से वो अपनी जो इनिशियल कमिटमेंट है वो नहीं पूरी कर पाते। बहुत से लोग हैं जिन्होंने डाउन पेमेंट्स दी हैं और उसके बाद आज तक इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाए। वो भले 2018 के लोग हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं। तो अभी फ़िलहाल कंपनी ने एक लीनियंट पॉलिसी बनाते हुए ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है कि जो लामहला पुरानी फाइल्स हैं और वो नहीं पे कर पा रहे, उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो उन्हें माजरत के साथ हम कैंसिलेशन और रिफ़ंड की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसके बाद फिर केस टू केस देखा जाएगा। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल भी कैंसिलेशन या रेट चेंज की तरफ नहीं लेके जाएगा। जो एक सर्टन परसेंटेज से ऊपर पेमेंट्स दे चुके हुए हैं उनको भी रेट चेंज की तरफ नहीं लेके जाया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनकी वजह से उनकी पेमेंट पूरी नहीं हुई हुई और कंपनी पे एक लाइबिलिटी क्रिएटेड है कि कल को वो अपनी पेमेंट 2 साल बाद, 3 साल बाद कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी के लिए, फर्म के लिए उस वक़्त मुमकिन नहीं होगा उनको नए रेट्स पे लैंड पूरी करके दे और वो पुराने रेट्स पे पेमेंट करते रहें, तो वो मुमकिन नहीं है। और सरचार्जेस के हवाले से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि जी सरचार्ज ना लगाया जाए। कई इस पे शरई और गैर शरई होने की भी बहस करते हैं, तो हम उस बहस में नहीं पड़ते। हमारे पास सिंपल ऑप्शन है कि जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम नहीं पे कर रहे और उसमें मेजर डिफ़ॉल्ट्स हैं, 6 मंथ्स एंड अबव के डिफ़ॉल्ट्स हैं, क्योंकि अब दौरे हाज़िर में चीज़ें बहुत तेज़ी से और प्राइसिंग हर चीज़ की और कॉस्ट हर चीज़ की बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। और आपके सामने है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, जिसमें टोयोटा और होंडा जैसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने लोगों को अपनी कमिटमेंट्स डिलीवर करने की बजाय रिफ़ंड्स ऑफ़र कर दिए हैं कि भाई अपने पैसे आके ले जाएं, हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिसको आप कहते हैं उनके दायरे इख्तियार से बाहर चली गई चीज़। तो इसी तरह हम भी ये नहीं चाहते कि हम ऐसी पोजीशन में लैंड करें कि हम कल को अपनी कमिटमेंट्स ना ऑनर कर सकते हो। तो केस टू केस देखा जाएगा। जिसकी इतनी पेमेंट नहीं हुई कि उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड से हम अपनी जो लैंड बाइंग का मैकेनिज़्म है उसको हम कंटिन्यू कर पाएँ, या उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है लैंड की वो फुलफ़िल कर पाएँ, तो लामहला या वो कैंसिलेशन में जाएगा या रेट चेंज में जाएगा। ज़्यादा हमारी टेंडेंसी रेट चेंज की होगी, और हम कस्टमर्स नहीं अपने लूज़ करना चाहते। लेकिन एक बंदा अगर एक रेट पे पेमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो नेचुरली जो हमारी रजिस्ट्रेशन की क्लॉजेज़ हैं उनके मुताबिक उसकी फ़ाइल पहले कैंसिल की जाएगी और फिर नए रेट पे उसको नया लेजर इशू हो जाएगा। वो अगर उसकी पेमेंट करेगा ऑन टाइम तो वो नया रेट उसके लिए कारगर साबित होगा, वरना अदरवाइज़ उसके बाद दोबारा फिर नया रेट लगने के चांसेस हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कोई मिडवे रेट्स अपने उन कस्टमर्स को ऑफ़र करें जो कस्टमर्स पुराने रेट्स पे नहीं पे कर पाए, और सर्टनली नए रेट्स जो इस वक्त मौजूदा रेट्स हैं उन पे भी वो नहीं कर पाएंगे, तो हम उनकी पेमेंट की परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए केस टू केस बेसिस पे मैनेजमेंट बैठेगी, एक फार्मूला बनाएगी और वो फ़ैसला करेगी कि किसको हम क्या लेवरेज दे सकते हैं। तो वो टाइम टू टाइम पॉलिसी आपको देते जाएंगे। बहरहाल कंपनी ने बहुत सारा टाइम दिया है लोगों को अपनी कमिटमेंट्स क्लियर करने का,
لامحالہ جنہوں نے کلیئر کی ہیں ان کو ان کا بینیفٹ ملے گا، لیکن جنہوں نے اپنی کمٹمنٹس کلیئر نہیں کی تو ہم دوسرے لوگوں کے فنڈ سے پچھلے لوگوں کو بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے. تو اگر ہم اس کو ٹائملی کٹ آف نہیں کریں گے تو یہ باقیوں کے لیے یا پروجیکٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا، اور اس پوزیشن میں سرٹنلی مینجمنٹ نہیں لینڈ کرنا چاہے گی. تو یہ ایسی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بیماری کا عنصر ہو تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، وہ بعض اوقات حصہ مجبوری میں جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے. تو ہم کسی کی بھی کینسلیشن نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کینسلیشن کا عمل نہیں ہم کریں گے تو اس کی کاسٹ پورے پروجیکٹ کو بیئر کرنا پڑے گی، اور وہ لوگ سفر کریں گے جو ٹائملی پے کر رہے ہیں اور چیزیں مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے، کوئی بھی خوشی سے نہیں ہے کام کرتا، لیکن اب ہم نے بہت دے لیا ہے موقع. سرٹنلی ہم جو کرائٹیریا بنائیں گے اس میں ہم جن کی تھوڑی بہت بھی پرفارمنس رہی ہے ان کو مزید موقع دیں گے اپنے ڈیٹس کلیئر کرنے کا، اور باقیوں کو ہم فری کرتے جائیں گے. جہاں تک رہا یہ بحث چند لوگوں کی جو ہے کہ جی این او سی کے حوالے سے، ابھی آپ کا این او سی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے یا این او سی کا پیپر ورک کلیئر نہیں ہے تو ہم اس لیے انسٹالمنٹ نہیں دے رہے. تو وہ ہمارا جو آن سائٹ کام ہے وہ کورٹ آرڈرز کے تحت چل رہا ہے، اور این او سی لینے دینے کے پروسیس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے جو محکمہ اس ملک میں اس جگہ کو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم دستک دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل نے ہمیں 2018 میں ایک این او سی فار فردر پروسیسنگ ان آر ڈی اے دیا، اور اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ جی وی آر الاؤڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ ان دس ایریا. اور بعد میں جو نیا لینڈ یوز رولز میں ترمیم آئی اور چینج آئی، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نیا ایکٹ آیا، اس کے تحت آر ڈی اے کا اختیار اس ایریے سے ختم کر دیا گیا، اور ابھی دوبارہ سنا ہے کہ کوئی اس میں پھر چینج آ رہی ہے. تو وٹ ایور دا پرنسپل از لیڈ ڈاؤن بائی دا گورنمنٹ وی آر ولنگ ٹو فالو. ہمارا الحمدللہ کام مین وائل جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کورٹ آرڈرز کے تحت ہو رہا ہے، اور ہم کام اپنا سارا کر رہے ہیں. اور کام پہ ہی کاسٹ آتی ہے، دو چیزوں پہ ہی کاسٹ آتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ایک لینڈ پہ، دوسرا ڈیولپمنٹ کے پروسیس پہ. تو ڈیولپمنٹ چونکہ ہم نے پوری اپنی جاری رکھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کسی کا یہ اعتراض ہونا کہ جی آپ کے پاس این او سی نہیں ہے اس لیے میں انسٹالمنٹ نہیں دوں گا، اس بھائی سے، اس میری بہن سے، اس کسٹمر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنی فائل ریفنڈ کروا لیں، اپنی رجسٹریشن ریفنڈ کروا لیں، اور آپ اس قید سے آزاد ہو جائیں، اور ہمیں بھی آزاد کر دیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یو آر فری ٹو ٹیک یور منی بیک. جتنی آپ نے پیمنٹ کمپنی کو کی ہے اس کی رسید اپنی ریفنڈ اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں. تو اس بیسس پہ ہم آپ کا ریفنڈ جو آپ نے کمپنی اکاؤنٹ میں پیمنٹ پوری جمع کروائی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس کمپنی اکاؤنٹ کی رسید ہے، وہ ہم 100% بھی ریفنڈ دینے کو تیار ہیں، اگر سمپلی آپ اس بیسس پہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے کہ جی آپ کے پاس این او سی نہیں ہے. تو دے آر فری ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹرانزیکشن. اور ہمیں اس کا بھی، ان کے جانے کا بھی الحمدللہ فائدہ ہی ہوگا، جو کہ زمین ہم نے لی ہوئی ہے. تو جو بھی بیل آؤٹ کرے گا زمین، ہم انشاءاللہ جو نئے ریٹس ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں ان پہ بیچیں گے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے بارہا یہ واحد آرگنائزیشن ہے، واحد ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، واحد ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے 24/7 اپنے ریفنڈ کے لیے دروازے کھولے ہوئے، اور لوگوں کو ویلکم کرتی کہ بھائی جس کو نہیں سمجھ آ رہی برائے مہربانی آگے اپنے پیسے لے جاؤ. اور میں نے نہیں اپنی زندگی میں کسی کو ایسے کرتے دیکھا. اگر آپ لوگوں نے کرتے دیکھا ہے تو ضرور مجھے کوٹ کریں، میں نے نہیں کرتے دیکھا. اور اس کا میں سمجھتا ہوں الحمدللہ بہت پازیٹیو رسپانس مارکیٹ سے آتا ہے. ہمارے پاس ریفنڈ لینے کے لیے صرف وہ مجبور کیسز آتے ہیں جو بیچارے کسی اپنی فائنینشیل مجبوری کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کر پاتے، اور ان میں سے کوئی بھی ہم سے ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. ہر کسی کے گھر میں 100 قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے لوگ تشریف لاتے ہیں، نہیں کنٹینیو کرتے. اور ہم نے جو پیسے ان سے اپنے کمپنی اکاؤنٹ میں ریسیو کیے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو 100%
دے بھی رہے ہیں اور دینے کو تیار بھی ہیں. ہاں ایک پیمنٹ ہم نے ریسیو ہی نہیں کی اور وہ ہم نے ڈسکاؤنٹس کی صورت میں مارکیٹ میں رجسٹریشنز دیں, تو وہ ڈسکاؤنٹ سرٹنلی ہم نہیں پے بیک کر پائیں گے چونکہ وہ ہم نے کبھی ریسیو ہی نہیں کیے. تو ادر دین دیٹ الحمدللہ ہم ہر کسی کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کلیریفیکیشن آئی تھنک ریکوائرڈ تھی این او سی سے ریلیٹڈ اور جو کینسلیشن سے ریلیٹڈ اور پرائس پلان کے چینج سے ریلیٹڈ. تو زیادہ ٹینڈنسی پرائس پلان چینج کی ہوگی. جو بہت ہی نان پرفارمنگ کیسز ہیں ان کو مجبوراً ہمیں کینسل کرنا پڑے گا, اور وہ اب فائنل لسٹس بننا شروع ہو گئی ہیں اور وہ انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک نوٹسز جانا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کو جن کی کینسل ہوئی یا جن کے پیمنٹ پلان چینج ہوئے. اور کوئی پیمنٹ پلان چینج ہونے کے بعد نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا تو وہ بھی ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتا. ہم اسے بھی ایز پر پالیسی جو پیمنٹ اس نے کمپنی کو جمع کرائی ہے وہ اس کو ریفنڈ کر دیں گے, لیکن اس کی رسید ان کے پاس موجود ہو تو اس صورت میں انشاءاللہ اس کو ہم ریفنڈ کر دیں گے. تو جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو.